بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کشمتی کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کشمتی کے ناظرین، سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے میں آپ کو ایک فضیلت بتاتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ پیارے بچوں اور کشمتی کے ناظرین، سنا آپ نے کہ درود پاک پڑھنے کے کیسے فضائل ہیں کہ دن اور رات میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور شوق و محبت کی وجہ سے تو اللہ پاک اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ کے ناظرین، پیارے بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب لا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں آج بھی بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا.
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر اس کا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر اس کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچے، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کے نام کے ایک واقعہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کرسمندی کے ناظرین، آج بھی ہم ایک واقعہ سنیں گے اور اس واقعے کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملا اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچے، آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ پیارے بچوں، ایک سفر میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے پیارے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار لے لی۔ غورث بن حارث نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تلوار لے لی۔ جب ہمارے پیارے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاگے یعنی نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ ہمارے پیارے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جی اللہ۔ بچوں، پیارے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے لفظ اللہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، اس کے ہاتھ سے تلوار، اور ہمارے پیارے آقا مکی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلوار اپنے مبارک ہاتھ میں لے کر فرمایا، تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ تو غورث گڑ گرا کر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی میری جان بچائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا، اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ پیارے بچے اور مدینہ کے ناظرین، غورث جب اپنی قوم میں واپس آیا تو کہنے لگا، اے لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں سے بہتر، جو دنیا کے تمام انسانوں سے صحیح، جو دنیا کے تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ پیارے بچے اور نتیجہ کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو ہمیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت معاف کرنے پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں
جو بدلہ لینے کے بجائے معاف فرما دیتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلے جائے۔ تو سوال ہوگا کہ کس کا اجر ہے؟ تو اعلان کرنے والے کہے گا کہ جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچوں اگر مدیشہ کے ناظرین آئیے آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ غورث بن حارث نے کس کی تلوار لے لی تھی؟ انس بھائی کی طرف بڑھائے مائک۔ ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے لی تھی۔ اب جب غورث بن حارث نے کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی چلے آپ کے برابر۔ اللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل، ماشاء اللہ ان کا جواب۔ اچھا وہ پیارے بچوں اس نے لفظ اللہ سنا، جب اس نے لفظ اللہ سنا تو غورث بن حارث کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ جی شہر بھائی غلام مصطفیٰ بھائی کو دیں ذرا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار جی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کھا لی۔ اور پھر غورث بن حارث سے فرمایا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حارث سے فرمایا، غورث بن حارث سے فرمایا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو پھر اس نے گڑ گڑا کر کہا کہ آپ ہی میری جان بچائیے۔ تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ چلیں ان کو دیں ذرا۔ معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ اچھا جب غورث بن حارث اپنی قوم میں آیا تو پھر کیا کہنے لگا؟ جی غلام مصطفیٰ کو دیں ذرا۔ میں اس شخص سے مل کے آیا ہوں جو سب مسلمانوں سے بہتر ہے، جو شخص سب انسانوں سے بہتر ہے۔ جی جب غورث بن حارث اپنی قوم میں دوبارہ آیا، واپس پلٹ کر آیا، تو پھر کہنے لگا کہ اے لوگو میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلہ ہے شفیع الورا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا ہے عقیدہ اے رضا اور نعرہ اتار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں اور بندیشہ کے ناظرین ہم نے واقعہ سنا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرنے والا بنائے۔ بندیشہ کے ناظرین پیارے بچوں آئیے بڑھنا اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں ایک جنتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، جنتی صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا
یعنی بلائنڈ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے سلامتی یعنی آنکھوں کی روشنی دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا اور انہیں حکم دیا اور فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور 2 رکعات نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک اتوسل و اتوجہ الیک بنبیجک محمد النبی رحمتی یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہادہ لتقضی لی اللہم فشفع فی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور وسیلہ یعنی صدقہ پیش کرتا ہوں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نبی رحمت ہیں، اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی ضرورت پیش کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، یا اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد وہ نابینا صحابی چلے گئے، مگر پیارے بچوں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے، یعنی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ نابینا صحابی ہمارے پاس آئے اور انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی نابینا تھے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یعنی صدقے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ تھا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یعنی صدقے سے اللہ پاک سے دعا کی جائے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے ہم جب بھی دعا مانگے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقیدوں پر ہمیں ثابت قدمی نصیب عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ پیارے بچے اور کشمندی کے ناظرین، آج ہم نے ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کا مبارک عقیدہ سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عقیدہ ہے۔ کن کا عقیدہ ہے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عقیدہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے اللہ پاک سے دعا کی جائے تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے مانگیں۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اور اسی ضمن میں یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے اور یہ عقیدہ تھا، تو اسی ضمن میں ہم نے ایک واقعہ بھی سنا جو ہمیں عریض بھائی نے سنا ہے ماشاء اللہ، اور یہ واقعہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنتی صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے مل کر نعرے لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی، چار یاران اے نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی ہے، حسن حسین بھی، والدین اے نبی ہے، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی رضی اللہ تعالی عنہم۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتا اگلے سیگمنٹ کی طرف، مگر اس سے پہلے عریض بھائی کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتا اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں۔ آج ہم اپریل 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے ایصال ثواب کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں،
जन्नती सहाबी खादिम रसूल हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु ने एक बार आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, हम अपने मुर्दों यानी जिनका इंतकाल हो चुका है उनके लिए दुआ करते हैं और उनकी तरफ से सदका और हज करते हैं, क्या उन्हें इसका सवाब पहुँचता है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें इसका सवाब पहुँचता है और वो इससे ऐसे ही खुश होते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स तोहफे से खुश होता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मुसलमानों को इसाले सवाब करना एक ऐसी आसान नेकी है जिसके लिए ना तो रकम खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जन्नती सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मुसलमानों की रूहें ईद के दिन आशुरा यानी 10 मुहर्रम के दिन, रजब के महीने के पहले जुमे और शब बारात को अपने घर आकर बाहर खड़ी होती रहती हैं और कहती हैं, आज की रात हमारे इसाले सवाब की नियत से सदका करके हम पर मेहरबानी करो, अगरचे एक रोटी ही सही, क्योंकि हम इसके मोहताज यानी ज़रूरतमंद हैं। फिर अगर घर वाले इसाले सवाब ना करें तो वो मायूस होकर वापस लौट जाती हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी नेकी का इसाले सवाब करते हुए जितने मुसलमान मर्द और औरत आज तक हुए, जो मौजूद हैं और जितने क़यामत तक आने वाले हैं, उन सबको इसाले सवाब करना चाहिए, क्योंकि इस तरह इसाले सवाब करने वाले को तमाम मुसलमानों की गिनती के बराबर सवाब मिलेगा। हज़रत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रात मैं मक्का पाक के कब्रिस्तान में सो गया, ख्वाब में देखा कि कब्र वाले खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या क़यामत कायम हो चुकी है? इन्होंने जवाब दिया, नहीं, बात दरअसल ये है कि हमारे एक मुसलमान भाई ने कुल हु वल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़कर हमें इसाले सवाब किया था। हम एक साल से उसका सवाब तकसीम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें भी चाहिए कि बुजुर्गान दीन और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में हमें इसका फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह पाक से दुआ है हमें इसाले सवाब करते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसाले सवाब कैसी नेकी है, माशाअल्लाह। इसाले सवाब ऐसी नेकी है कि अगर आपने इसाले सवाब किया, यूँ इसाले सवाब कर दिया कि तमाम मुसलमान मर्द और औरत जो आज तक आए हैं या अभी ज़िंदा हैं या क़यामत तक आएंगे, अगर आपने यूँ इसाले सवाब कर दिया तो तमाम मुसलमानों की गिनती के बराबर आपको सवाब मिलेगा। तो प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, आज के हमने सेगमेंट में सुना कि इसाले सवाब एक ऐसी नेकी है कि जिसको करने के लिए ना पैसों की ज़रूरत है ना किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत है। बस क्या करना है, आपका जो घर में खाना पका है आपने उसी में इसाले सवाब कर दिया तो ये इसाले सवाब हो गया। और आपने तमाम मुसलमानों की गिनती के बराबर सवाब हासिल करना है तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया। तो मदीशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, इसहाक भाई ने हमें हमारा ये सेगमेंट किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और इसहाक भाई को बार बार मीठे में दें कि बाअदब हाज़िर नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अब हमारे हमज़ा भाई की तरफ और इनसे कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले
ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر حمزہ بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام کا ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ میں کسی کو کھڑا کروں گا اور وہ جائے گا میپ کے پاس، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے کچھ شہر: ملتان، بہاولپور، اوش شریف، پاک پتن شریف، قصور، جھنگ، فیصل آباد، گجرات، اسلام آباد، راولپنڈی۔ اب ان میں سے کوئی بھی ایک شہر وہ سلیکٹ کرے گا، یعنی میگنیٹ تھرو کر کے وہ سلیکٹ کرے گا کہ کون سے شہر کے بارے میں ہمیں مدثر بھائی، کون سے شہر کے بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی کے بارے میں ہمیں مدثر بھائی بتانے والے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں، جی آپ جائیں وہاں سے میگنیٹ لے لیں، چلیں جی پاک پتن شریف کے بارے میں ہم سنیں گے۔ جی مدثر بھائی۔ پاک پتن بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر پاک پتن شریف میں ایک بہت ہی فیمس بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ 569 ہجری یا 571 ہجری میں ملتان کے قصبہ کھتوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام مسعود ہے، جبکہ فرید الدین گنج شکر کے لقب سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال محرم شریف کی 5 تاریخ یعنی 17 اکتوبر کو ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن شریف میں موجود ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس ایک دروازہ ہے جسے جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے سنا پاک پتن شریف کے ایک بزرگ رحمت اللہ کی تعالی علیہ کے بارے میں، جن کا نام ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ کی تعالی علیہ کے بارے میں، ماشاءاللہ۔ اور مدثر بھائی نے ہمیں سنا ہے، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا